آج ایک انتہائی اہم بات پریس کانفرنس کی صورت میں پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ مسلم اور مروج جمہوری طریقہ ہے۔ جسے انتخابات کے وقت میں اور اس کے علاوہ بھی آف اینڈ آن دنیا کی ڈیموکریسیز میں بڑی بڑی جمہوریتوں میں اپنایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ موجودہ حکومت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور حکمران اپنی حکومت اور اپنی طرز حکمرانی کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ پورٹریٹ کرتے اور بیان کرتے ہیں، جس میں 180 ڈگری کا فرق ہے۔ واضح طور پہ دو مختلف نقطہ نظر ہیں، اور اس سلسلے میں آج ایک موقع دینا چاہتا ہوں کہ قوم فیصلہ کرے۔ نواز شریف صاحب بحیثیت پرائم منسٹر اور ان کے حکمران دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں شاید وہ کروڑ سے زیادہ ووٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے ووٹ ملے، 1 کروڑ 38 اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں اور عوام ان کے طرز حکمرانی سے خوش ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر کلیتاً اس سے مختلف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہ عوام ان کے ساتھ ہیں نہ عوام ان سے خوش ہیں، بلکہ ان کی حکومت اور طرز حکمرانی سے کلیتاً عوام خارج ہیں اور محروم ہیں اور مظلوم ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کو جو دھاندلی کے انتخاب کے ذریعے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر متمکن ہوئے، انہیں آج ایک کھلے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ ایک جمہوری روایت قائم کرتے ہوئے اوپن مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ کسی جگہ کا انتخاب کر لیں، کسی دن کا انتخاب کر لیں، مگر یوم انقلاب سے پہلے چاہیں تو 5 سے 10 لاکھ افراد سامعین کے طور پہ اکٹھا کر لیں، وہ ڈی چوک بھی ہو سکتا ہے، وہ قذافی اسٹیڈیم بھی ہو سکتا ہے، اور تمام ملک کا جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے آف کورس وہ سامنے ہوگا، اور 20 کروڑ عوام سن رہے ہوں گے اس کھلے مناظرے کو۔ اگر سیکیورٹی پرابلمز ہوں تو اسے محدود کر سکتے ہیں، چاہیں تو اسلام آباد کا کنونشن سینٹر کر لیں، یا مجھے نہیں معلوم ایوان اقبال یا کوئی بھی بڑا سے بڑا جو اس ملک میں محفوظ سینٹر ہو سکتا ہے، جہاں سیکیورٹی چیکس کے ساتھ 5-10 ہزار افراد 8,000 افراد آ سکیں۔ اور اگر سلیکٹڈ گیدرنگ ہو تو پھر وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوں، ہائر لیول کے میڈیکل کالجز کے، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اونچے درجے کے طلباء ہوں، اور معزز معاشرے کے طبقات، پڑھے لکھے طبقات ہوں، عورتیں بھی مرد بھی جوان بھی سارے۔ 10 اینکر چن لیے جائیں، یا 10 کے 10 غیر جانبدار اونچے کیلیبر کے لوگ ہوں، جن پر ساری قوم غیر جانبداریت پہ متفق ہو، یا 5 وہ اپنی مرضی کے چن لیں اور 5 ہم اپنی مرضی کے نومینیٹ کر دیتے ہیں۔ دونوں آپشنز ان پر ہیں، وہ یکساں سوال کریں۔ اور اب یکساں سوال کریں
اور مناظرہ ہوگا، جو سبجیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا طرز حکمرانی نہ صرف غیر آئینی بلکہ خلاف آئین ہے، وہ ثابت کریں کہ ان کا طرز حکمرانی آئین کے مطابق ہے۔ میں ثابت کروں گا ان کا طرز حکمرانی غیر جمہوری ہے، وہ ثابت کریں کہ جمہوری ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کا انداز حکومت و سلطنت قانون اور عدلیہ کی بالادستی کے بالکل خلاف ہے، ذاتی ثوابدید اور مفادات پر مبنی ہے، وہ ثابت کریں کہ قانون اور عدلیہ کے مطابق ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ملک کے پورے قومی اداروں کو چلانے کا طریقہ کار ان کا غیر شفاف ہے، آئین اور قانون اور عدل اور انصاف اور میرٹس کے اصولوں کے منافی ہے، وہ ثابت کریں کہ آئین، قانون، عدل، انصاف اور میرٹ کے مطابق ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کے تمام اقتصادی پروگراموں کا مرکزی نقطہ کرپشن ہے، کرپشن ہے، کرپشن ہے، لوٹ مار ہے اور اپنی بزنس امپائر کو ڈیولپ کرنا ہے۔ وہ ثابت کریں گے کہ ان کے جو بھی منصوبے ہیں وہ ملک کی اور عوام کی بہتری کے لیے۔ میں ثابت کروں گا چھٹا نقطہ کہ ان کی نجکاری پالیسی غیر شفاف اور اس کا محرک بھی سراسر کرپشن ہے، وہ ثابت کریں گے کہ ان کی نجکاری پالیسی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق شفاف اور کرپشن سے پاک ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ قومی سطح کے اداروں کی تقرریاں، برطرفیاں، ترقیاں، یہ سب قانون، عدل اور انصاف اور میرٹ کے اصولوں کے خلاف ہیں، وہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کی حکومت جمہوریت کے نام پر خاندانی بادشاہت کے قیام کا واضح نمونہ ہے، وہ ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کی حکومتی پالیسیز میں کروڑوں غریبوں اور بے روزگاروں اور مزدوروں اور کسانوں اور طلباء اور چھوٹے ملازموں اور کم وسائل رکھنے والے کروڑوں افراد کی نہ کوئی جگہ ہے، نہ ترجیح ہے، نہ کوئی پلاننگ ہے، وہ ثابت کرے کہ ایسا نہیں ہے۔ میں ثابت کروں گا اس کھلے مناظرے میں کہ ان کے پاس کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی داخلہ پالیسی نہیں ہے، ان کے پاس ملکی سطح پر قومی یکجہتی کا لائحہ عمل ہی نہیں ہے، وہ ثابت کرے کہ ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ یہ لوگ عوام کو امن و امان دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، عوام کی جان، مال، عزت و آبرو مہیا کرنے میں کلیتاً ناکام ہو گئے ہیں، وہ ثابت کریں کہ نہیں، وہ مہیا کر رہے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ کروڑوں غریبوں کو بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کرنے اور ان کے بنیادی حقوق ان تک پہنچانے میں یہ کلیتاً ناکام ہیں، وہ ثابت کریں کہ نہیں، کامیاب جا رہے ہیں۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کے طرز حکمرانی میں آئین، قانون اور جمہوری قدروں اور اصولوں کا نام و نشان تک نہیں ہے، وہ ثابت کریں گے کہ نہیں، ایسا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کی حکومت ریاستی جبر و بربریت، دہشت گردی، قتل عام اور ظلم کا عملی نمونہ بن چکی ہے، اور جبر کے ذریعے اور سیاسی ساز باز کے ذریعے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھتے ہیں، وہ ثابت کریں کہ میرا کہنا غلط ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ ان کی حکومت کے برقرار ہوتے ہوئے ملک کے وجود کو خطرہ ہے، داخلی اور خارجی سطح پر بے شمار خطرات لائق ہیں، اور ان کا ملک کی حکومت سے ہٹایا جانا پاکستان کی ریاست کی بقا، ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے، وہ ثابت کریں کہ دعویٰ غلط ہے۔ اب میں یہ ثابت کروں گا کہ ان ساری خرابیوں کی جڑ اور اصل سبب وہ استحصالی نظام، وہ جابرانہ نظام، وہ غیر جمہوری نظام اور غیر منصفانہ نظام ہے جسے جمہوریت اور انتخابات اور پارلیمانیت کے نام پر، جھوٹے ناموں پر انہوں نے برقرار کر رکھا ہے۔
حقیقت میں نہ یہاں آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ جمہوریت ہے. وہ ثابت کریں کہ یہ دعویٰ غلط ہے. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ نظام نہ صرف آئین پاکستان کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے، بلکہ آئین کے بنیادی اور اساسی اصولوں کی نفی کرتا ہے، اور قائد اعظم کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کے دیے ہوئے تصور پاکستان کے مکمل طور پہ اس کو مسترد کرتا ہے. وہ ثابت کریں کہ وہ آئین اور قائد اعظم کے تصور پر چل رہے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ نظام صرف طاقتور اشرافیہ کے سیاسی اور مالی مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا اور برقرار رکھا گیا ہے، اور اس سے 18 کروڑ عوام کو کلیتاً اقتدار سے خارج اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. وہ ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. میں ثابت کروں گا اس نظام کی تبدیلی اس نظام کے اندر رہ کر ناممکن ہے، جسے وہ پارلیمانیت اور انتخابات کہتے ہیں. اس نظام کے اندر رہ کر نہ اس نظام کی تبدیلی ممکن ہے، نہ آئین کی بالادستی ممکن ہے، نہ عوام کو اور ملک کو جمہوری حقوق مل سکتے ہیں، نہ کرپشن کا اور اشرافیہ کے ناجائز قبضے کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لہذا ثابت کروں گا کہ یہ نواز شریف صاحب اور ان کی پوری حکومت اور یہ نظام کلیتاً ختم کیے بغیر اور اس نظام کے خاتمے کے بغیر اس ملک کے 18-20 کروڑ عوام کا مقدر سنور نہیں سکتا. اور ریاست پاکستان کے ادارے، ان کا میکنزم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا، اور اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب نہیں ہو سکتا. اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی. اس ملک میں آئین کا نفاذ نہیں ہو سکتا. اس ملک کے عوام کو عدل اور انصاف نہیں مل سکتا، اور عوام کی دہلیز پر خوشحالی نہیں مل سکتی. یہ میں نے 20 چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، ڈیٹیلز میں نہیں گئے. نواز شریف صاحب کو بذات خود وہ لیڈر ہیں، ان کے نوکروں کو نہیں، ان کے ملازموں نوکروں چھوٹوں کو نہیں. لیڈر ہیز ٹو کم اپ with his vision, with his ability, and he has to establish and prove whether he is in a position to lead the nation or not. وہ لیڈر ہیں. انہیں مناظرے میں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ براہ راست آئیں میرے ساتھ. نہ میرا کوئی معاون ہوگا، نہ ان کا کوئی معاون ہوگا. 10 اینکر ہوں گے اعلیٰ ریپیوٹ کے، یا 5 نامزد. چاہیں تو وہ صحافی ہوں گے. اینکرز میری مراد اینکر صحافی سب آپ لوگ چوٹے کی سینئر صحافی. چاہیں تو 10 لاکھ لوگ لے آئیں، وہ کروڑوں کے نمائندے ہیں، کھلی اجازت لے آئیں. جن کے نمائندے ہیں بلا لیں. عوام الناس کو اجازت دیں، جو جگہ مقرر کریں. 10 لاکھ 20 لاکھ کا انتظام کریں. ان کا سیکیورٹی پرابلم ہے، اتنا فاصلہ رکھ لیں جہاں سیکیورٹی مینج ہو، اور ٹی وی سکرین سامنے ہوں گے. اور اگر وہ نہیں اوپن کر سکتے تو 5-10 ہزار کی جگہ کوئی ارینج کر لیں جہاں سیکیورٹی چیکس ہوں. اور وہاں سٹیج پر 2 ڈائس ہوں گے، 10-10 15-15 منٹ ایک ہی سوال ہوگا. میں بھی آؤں گا، پھر وہ بھی آئیں گے، اور ڈائریکٹ جواب دیں گے کسی کی ہیلپ کے بغیر. اور ثابت کریں کہ وہ اس اہل ہیں کہ ملک کو چلا سکتے ہیں، اور ثابت کریں کہ وہ اس اہل ہیں کہ آئین کی فرما روائی قائم رکھے ہوئے ہیں اور رکھ رہے ہیں. وہ ثابت کریں کہ کرپشن نہیں ہو رہی. وہ ثابت کریں کہ نظام شفاف ہے. وہ ثابت کریں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہے. وہ ثابت کریں کہ عوام کی خوشحالی کے اقدامات ہو رہے ہیں. وہ ثابت کریں کہ ان کا رہنا آئین قانون کے مطابق چل رہا ہے، ان کا طرز حکمرانی. میں سب کچھ مسترد کروں گا اور فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑ دوں گا. عوام جو فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا، مگر یہ یوم انقلاب کے اعلان سے پہلے ہونا چاہیے. ادروائز جب یوم انقلاب کا اعلان ہو گیا، اگر چاہیں یہ بھی آپشن ہے کہ یوم انقلاب جس دن لاکھوں کروڑوں لوگ شامل ہوں گے وہ بھی لے آئے. ڈی چوک پر بھی مناظرہ کرنے کو تیار ہوں یوم انقلاب کے دن، اس سے پہلے بھی کرنے کو تیار ہوں، تاکہ قوم 2 گھنٹے 3 گھنٹے براہ راست سنیں، قابلیت کو دیکھے، شفافیت کو دیکھے،
امانت و دیانت کو دیکھے، کارکردگی کو دیکھے، صلاحیت کو دیکھے اور نیت کو دیکھے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، اور قوم فیصلہ کر دے گی کہ کون اس ملک کو چلانے کے اہل ہیں اور کون لوگ اس ملک پر برقرار رہے تو وہ عوام اور ریاست کے دشمن ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس صرف یہ چیلنج دینے کے لیے تھی مناظرے کا۔ میں روزانہ انتظار کروں گا کہ اگر ان کے پاس کوئی حقیقت ہے تو میرے اس مناظرہ کے اوپن مناظرے کو قبول کریں اور جرأت کے ساتھ سامنے آئیں، میرے سامنے آ کر بات کریں، میرج پر بات کریں، آئین کی روشنی میں بات کریں، قانون کی روشنی میں بات کریں، ہر ایشو پر بات کریں اور ثابت کریں۔ اپنا کیس بھی اور میں بھی ثابت کرتا ہوں اور فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔